لجنہ ٹی وی کے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حامد اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ گزشتہ رمضان کی طرح اس رمضان بھی آپ حضرات کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم جو ویڈیو پیش کریں گے وہ مشہور مصنف ڈاکٹر شیخ عائض القرنی کی عربی کتاب 30 درساً للصائمین کا اردو ترجمہ ہے، جس کی ترجمانی حضرت مولانا وسیع اللہ قاسمی سدھارتھ نگری نے کی ہے۔ محترم سامعین، اب مزید آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا عنوان روزے کی مشروعیت کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت میں اسرار، احکام میں حکمتیں اور خلقت میں کچھ نہ کچھ مقاصد ودیت کر رکھے ہیں۔ کچھ اسرار و حکم اور مقاصد تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسانی ذہن اور عقل ان کا ادراک کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں انسانی ذہن عاجز و درماندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ معلوم ہوا کہ روزہ تقوی کا ایک ذریعہ ہے اور روزہ دار اپنے پروردگار سے بہت قریب ہوتا ہے۔ روزہ دار کا پیٹ چونکہ خالی ہوتا ہے، اس لیے اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس کا جگر چونکہ پیاسا ہوتا ہے، اس لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرتے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ کو پست کرتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔ روزہ کھانے اور خون کی جگہوں کو تنگ کرتا ہے، چونکہ ان جگہوں میں شیطان رہتا ہے، چنانچہ روزے کی وجہ سے وسوسہ کم ہو جاتا ہے۔ روزہ شہوت اور برائی کے اندیشوں پر کاری ضرب لگا کر روح کو منور کرتا ہے۔ روزہ ایک روزے دار کو بھوکے، محتاج اور غریب روزہ داروں کی یاد دہانی کراتا ہے، چنانچہ وہ ان پر رحم و کرم کرتا ہے، ان کے ساتھ دست تعاون دراز کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے روزے دار، تو نے محض اللہ کے خوف میں کھانا چھوڑ کر بھوک اور پیاس کی رفاقت اختیار کی۔ روزے قیامت میں تیرے لیے رحمت کی خوشخبری ہے، تو نیکیوں اور نعمتوں میں کھڑا ہوگا۔ روزہ نفس کی تربیت، دل کے تزکیے، نگاہوں اور اعضاء کی حفاظت کے لیے ایک بہترین مدرسے کے مانند ہے۔ روزہ بندے اور معبود کے درمیان ایک راز ہے، چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایسا اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس پر صرف اللہ تبارک و تعالی ہی مطلع ہوتے ہیں، جبکہ نماز، زکوٰۃ اور حج کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ سلف صالحین روزے کو اللہ تعالی سے قربت، ہر خیر کی طرف آگے بڑھنے کا میدان اور تمام بھلائیوں کا موسم سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے استقبال میں خوشی کی وجہ سے اور روزے کے فراق میں غم کی وجہ سے رو پڑتے تھے۔ سلف صالحین کو روزے سے حد درجہ لگاؤ تھا، اسی لیے وہ رمضان میں خوب مجاہدہ کرتے، اپنے پورے جی جان سے اس میں لگ جاتے، پوری رات بیداری کی حالت میں قیام و رکوع، سجدہ و آہوزاری اور خشوع و خضوع میں گزار دیتے، اور دن کے اوقات میں ذکر و تلاوت، تعلیم و دعوت اور وعظ و نصیحت میں مشغول رہتے۔ سلف صالحین روزے کو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور فطری اطمینان کا ذریعہ سمجھتے، چنانچہ وہ روزے کے مقاصد کو سامنے رکھ کر اپنی ارواح کی تربیت کرتے، اس کی تعلیمات کی روشنی میں
اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے اور اس کی حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تہذیب نفوس کا فریضہ انجام دیتے۔ سلف صالحین کے صحیح حالات میں منقول ہے کہ وہ مسجدوں میں اپنے اپنے قرآنی نسخے لے کر بیٹھ جاتے، تلاوت کرتے جاتے اور روتے رہتے۔ اس طرح ان کی زبانیں اور نگاہیں حرام کاموں سے محفوظ بھی ہوتی۔ تمام روزے دار مسلمانوں کے لیے اتحاد کا مظہر ہوتے ہیں، ایک ہی زمانے میں روزے رکھتے ہیں، ایک ہی وقت میں افطار کرتے ہیں، ایک ہی ساتھ بھوکے ہوتے ہیں اور ایک ہی ساتھ کھاتے بھی ہیں۔ یہ سب الفت و محبت، بھائی چارگی اور وفاداری ہی تو ہے۔ روزہ خطاؤں کو مٹانے والا اور برائیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ارشاد نبوی ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بشرطے کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا جائے۔ روزہ جسم کو صحت بخشتا ہے، فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے، معدے کو سکون پہنچاتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، دل کی حرکت معتدل کرتا ہے، روح کو اطمینان فراہم کرتا ہے، نفس کو پاکیزہ بناتا ہے اور اخلاق کو سنوارتا بھی ہے۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے نفس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، دل میں تواضع آتی ہے، خواہشات کم ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ روزہ دار کو اللہ سے قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ روزے کی ایک اور بہت بڑی حکمت ہے اور وہ اللہ کی عبودیت کا اعتراف ہے، اس کے احکام کی بجا آوری ہے اور اس کی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، نیز محض رضا الہی کی خاطر کھانے پینے کی لذت کو چھوڑ دینا ہے۔ روزے کے ذریعے ایک مسلمان اپنی خواہشات کو شکست دیتا ہے اور خود اپنے نفس پر برتری حاصل کرتا ہے، گویا روزہ آدھے صبر کا نام ہے۔ اور اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی روزہ رکھنے سے عاجز ہے تو وہ کبھی بھی اپنے نفس اور خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا۔ روزے کے ذریعے نفس ایک زبردست تجربہ سے گزرتا ہے، چنانچہ جہاد، قربانی اور اقدامی کارروائیوں جیسے عظیم کاموں کو انجام دینے اور مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب طالوت نے اپنے دشمنوں سے قتال کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کی قوم کو ایک نہر کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا، اور طالوت نے ان سے کہہ دیا جیسا کہ قرآن میں ہے، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ۔ جو شخص اس سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھیوں میں نہیں، اور جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ بس کیا تھا، صبر کرنے والے اور اپنی خواہشات پر غالب آنے والے کامیاب ہو گئے، اور اپنی فطرتوں اور طبیعتوں کے زور کے نیچے دب جانے والے، خواہشات کی غلامی کرنے والے جہاد سے پیچھے ہٹ گئے۔ روزے کی مشروعیت کی حکمتیں بطور خلاصہ درج ذیل ہیں۔ روزے سے اللہ تبارک و تعالی کا تقوی نصیب ہوتا ہے، خواہشات پر غلبہ نصیب ہوتا ہے اور نفس قابو میں آ جاتا ہے۔ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان قربانی دینے کے موقع پر تیار رہتا ہے، اعضاء و جوارح کنٹرول میں آ جاتے ہیں، خواہشات پر کاری ضرب لگتی ہے، جسم کو صحت نصیب ہوتی ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، الفت و محبت، بھائی چارگی، بھوکوں کی بھوک اور ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔